کسی گاؤں میں ایک موچی اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں عیش و عشرت دن دولت سے نوازا ہوا تھا، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان رہتے تھے، اور ان کی پریشانی کی وجہ تھی بے اولاد ہونا۔ حتیٰ کہ ان کی شادی کو 15 سال گزر گئے، لیکن وہ ابھی تک اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ اس عورت کے شوہر نے اپنی بیوی کو ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں اس نے اپنی بیوی کا علاج کروایا، ہر عامل کے پاس گیا۔ پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں باپ بننے والے ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے تو پیدائش کا وقت آ گیا۔ شوہر فوراً ہی اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ نرس اس کے شوہر کو بتاتی ہے کہ اللہ نے آپ کی بیوی کو بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کی پیدائش کو سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ بچے کو دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، ہمارا بچہ کیسا ہے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ بچے کے ماں باپ کی باتیں سن کر وہ نرس کہنے لگی، آپ کا جو بیٹا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ نرس کے منہ سے جب بچے کی ماں نے یہ بات سنی کہ میرے بچے میں کوئی کمی ہے تو وہ پریشانی میں ڈوب گئی۔ نرس سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے ہمارے بیٹے میں، ایسی کون سی کمی ہے؟ تب نرس نے کہا، دیکھو بہن، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ویسے تو آپ کا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند ہے، بس اس میں ایک چیز کی کمی ہے، کیونکہ اس کی ایک آنکھ نہیں۔ تمہارا بیٹا ایک آنکھ سے محروم ہے، بس یہی کمی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی ایک آنکھ نہیں، میرا بیٹا ایک آنکھ سے نابینا ہے، تو اس کی ماں بہت رونے لگی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اگر میرے بیٹے کی ایک آنکھ کانی ہے تو کیا ہوا، وہ دوسری آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے، جیسا بھی ہے لیکن میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ تھی کہ ماں کے لیے تو اولاد ایک چاند کا ٹکڑا ہی ہوتی ہے، چاہے اس کی اولاد کالی ہو یا گوری ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت۔ ماں کبھی بھی اپنے بچے کے وجود کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ تو اس کی روح سے جڑی ہوتی ہے۔ جب اس نے اپنے بچے کو غور سے دیکھا تو کہنے لگی، کتنا خوبصورت ہے میرا بچہ، میرے لیے پوری کائنات میرا یہ بچہ ہے۔ ماں کی باتیں سن کر نرس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نرس سوچنے لگی، اگر اللہ نے انہیں اولاد کا سکھ دینا ہی تھا تو اس بچے کو دونوں آنکھیں کیوں نہیں دی؟ اگر اللہ پاک اس بچے کو دونوں آنکھیں دے دیتا تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی آنی تھی؟ نرس کی باتیں سن کر ماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے آخر میرا بیٹا ہے۔ اس کی ماں کے یہ الفاظ سن کر نرس نے جواب دیا، بہن آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے۔ اس کی ماں نے جھٹ سے پوچھا، وہ کیسے؟ نرس نے کہا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی دونوں آنکھیں ہوں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب ماں نے یہ سنا کہ اس کے بچے کی دونوں آنکھیں لگ سکتی ہیں تو وہ کہنے لگی، کیا سچ میں میرے بیٹے کی آنکھیں لگ سکتی ہیں؟ تو نرس نے جواب دیا، ہاں، اگر آپ دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک کو اپنی آنکھیں قربان کرنی ہوں گی، اس سے آپ کے بیٹے کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بچے کا باپ بولا، دیکھو نرس، ہمارے بیٹے کی ایک آنکھ تو صحیح سلامت ہے نا، ہمارا بیٹا ایک آنکھ سے بھی پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، دوسری آنکھ لگانے کی اسے کوئی ضرورت نہیں، ہمارا بیٹا جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، میں اپنی آنکھیں داغدار نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا گھر میری محنت مزدوری سے ہی چلتا ہے، جب میری ایک آنکھ نہیں ہوگی تو میں کیسے اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کر سکوں گا، کیسے اس بچے کا خرچہ اٹھا پاؤں گا، کیسے اس کی پرورش کروں گا، اور یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب میری دونوں آنکھیں ٹھیک ہوں گی۔ میں تو ایک باپ ہوں، میرے بچے اور میری بیوی کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ اب رہی بات میرے بیٹے کی، اس کی آنکھ، یہ سب اللہ کی رضا ہے، جس روح کو جس طرح سے پیدا کیا گیا وہ ویسا ہی اس دنیا میں آتا ہے، ہمارا بیٹا جیسا بھی ہے ہمیں منظور ہے۔ مطلب باپ نے تو بیٹے کو آنکھ دینے سے انکار کر دیا، لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ نرس سے کہنے لگی، نرس، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں اپنی ایک آنکھ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوں، میرا کیا ہے، مجھے تو گھر پر ہی رہنا ہوتا ہے، لیکن میرے بیٹے نے ابھی پوری زندگی گزارنی ہے،
اس لیے نرس میں اپنے بیٹے کو ایک آنکھ دینا چاہتی ہوں۔ بیوی کی بات سن کر شوہر بولا اس طرح سے تم اندھی ہو جاؤ گی۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی میں تو ماں ہوں، مجھے سب منظور ہے، بے شک میں اندھی ہو جاؤں لیکن میں اپنے بیٹے کو اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ نرس آپ میری آنکھ نکال لو اور میرے بیٹے کو لگا دو۔ میرے بیٹے کی جب دونوں آنکھیں ہوں گی تو میرا بیٹا اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ کتنا خوبصورت لگے گا۔ میں اپنے بیٹے کو ابھی اور اسی وقت آنکھ کا عطیہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس ماں کی بات سن کر ڈاکٹر نے ماں کی آنکھ نکال کر اس کے بیٹے کو لگا دی۔ اس طرح بیٹے کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور ماں ایک آنکھ بیٹے کو دینے کے بعد خود ایک آنکھ سے کانی ہو گئی۔ کچھ دن تک تو وہ ہسپتال میں رہے۔ جب دونوں ماں بیٹا ٹھیک ہو گئے تو ہسپتال سے ماں بیٹے کو چھٹی ہو گئی تو باپ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کی بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنے لگے۔ اس کا بیٹا 5 سال کا جب ہوا تو ایک دن کار ایکسیڈنٹ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ بچے کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیوی کو جب شوہر کی موت کی خبر ملی تو وہ داڑے مار مار کر رونے لگی، سوچنے لگی کہ ابھی میرا بیٹا تو 5 سال کا ہے اور گھر میں میرے شوہر کے علاوہ کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، اب میں اپنے بیٹے کے ناز نخرے کیسے اٹھاؤں گی؟ یہ سوچ سوچ کر وہ بہت روتی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر زار و کتار روئی کہ اس کا رونا دھونا سن کر اس کے آس پڑوس کے لوگ آ گئے اور اسے لاچار بے بس ماں کو سمجھانے لگے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ بے بس ماں اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنے لگی۔ گھر میں جتنی بھی جمع پونجی اور پیسے تھے وہ سب تو پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے خرچ کر چکے تھے۔ اس طرح سے وہ ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے لگی، دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے لگی اور اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگی۔ وہ ماں بنا ایک آنکھ کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، صاف صفائی کرتی اور کبھی اپنے بیٹے کو کوئی بھی دکھ تکلیف نہیں آنے دیتی۔ وہ ماں دوسروں کے گھروں میں نوکرانی بن کر پیسے کماتی، اپنے بیٹے کے لیے اچھے اچھے کھلونے لیتی اور اپنے بیٹے کو پہنانے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے لے کر آتی اور ہر وقت اپنے بیٹے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی رہتی۔ جب اس کا بیٹا تھوڑا اور بڑا ہو گیا، یعنی 6 سال کا ہوا، تو وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر سکول میں پہنچ گئی۔ سکول کے ماسٹر کو کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے کو سکول میں داخل کروانا ہے۔ وہ سکول گاؤں کے سارے سکولوں میں سب سے مہنگا اور اونچا سکول تھا۔ اس سکول میں امیر لوگوں کے بچے پڑھتے تھے۔ جب سکول کا ماسٹر اس ماں کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو سوچنے لگتا ہے بچہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ ماں تو کپڑوں سے ایسی لگتی ہے جیسے کوئی بیکارن ہو۔ یہ بیچاری کہاں سے اس بچے کی کتابیں اور مہنگی فیس بھر پائے گی؟ اس لیے وہ ماسٹر سمجھاتے ہوئے اس بچے کی ماں کو کہنے لگا ماں جی ہمارے سکول کی فیس کچھ زیادہ ہے، ہمارے سکول میں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی سرکاری سکول میں کروائیں، ہمارے سکول کا خرچہ آپ نہیں اٹھا پاؤ گی۔ ماسٹر کی یہ باتیں سن کر وہ ماں بولی بھائی صاحب آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، آپ کی جو بھی فیس ہوگی میں اسے وقت سے پہلے ادا کر دیا کروں گی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، اس لیے میں اسے داخل کروانے کے لیے آپ کے سکول میں لے کر آئی ہوں۔ ماسٹر صاحب نے جب اس بچے کی ماں کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بہن، اگر یہی آپ کی ضد ہے تو ہم آپ کے بچے کو رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سکول میں اس بچے کا داخلہ ہو گیا اور وہ بچہ اسی سکول میں جانے لگا۔ پہلے تو وہ ماں صرف 2-3 گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے اپنے بیٹے کا مہنگے سکول میں داخلہ کروایا تب وہ 10 گھروں میں کام کرنا شروع ہو گئی۔ وہ عورت دوسروں کے گھروں میں صاف صفائی کر کے اپنے بیٹے کو پڑھانے لگی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس کا بیٹا 5ویں کلاس میں آ گیا تب اس کی عمر 12 سال ہو گئی۔ ایک دن سکول کے سبھی بچے مل کر اس بچے کو چڑھانے لگے اور کھیل کھیل میں کہنے لگے دیکھو دیکھو یہ ایک آنکھ والی ماں کا بیٹا ہے، یہ کانی ماں کا بیٹا ہے، اس کی ماں ایک آنکھ سے کانی ہے۔ اس لڑکے نے جب اپنے دوستوں کی یہ باتیں سنی تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ میری ماں کو کانی کہہ رہے ہیں۔ جب سکول سے چھٹی ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اس کی ماں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئی تو وہ لڑکا اپنی ماں کو کہنے لگا ماں
کل سے تم مجھے اسکول لینے مت آنا اور نہ ہی مجھے چھوڑنے آنا۔ ماں نے پوچھا بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں بول رہے ہو؟ تو وہ لڑکا ماں کو کہنے لگا ماں تمہاری شکل ٹھیک نہیں ہے، جب سے تم اسکول میں میرے ساتھ آ جا رہی ہو تو میرے دوست مجھے مذاق کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہاری وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی ماں سے دنیا بھر کی شکایتیں کرنے لگا۔ جب وہ ماں اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن رہی تھی تو اسے بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر خاموش رہی، اپنے بیٹے کی ہر بات سہ جاتی۔ ماں کہتی اچھا بیٹا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں کل سے تمہارے اسکول نہیں آؤں گی، لیکن تم اکیلے اسکول کیسے آیا جایا کرو گے؟ اپنی ماں کی بات سن کر وہ لڑکا کہنے لگا ماں آپ کو نظر نہیں آتا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ میں اکیلے اسکول آ جا سکتا ہوں، اس لیے اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں میرے اسکول آنے جانے کی۔ بیٹے کی بات سن کر وہ ماں کہنے لگی اچھا بیٹا ٹھیک ہے، میں آج کے بعد تمہارے ساتھ کبھی اسکول نہیں آؤں گی، لیکن بیٹا تم دھیان سے اسکول آنا جانا، تمہارے باپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ بیٹے نے کہا تم میری فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اکیلے ہی آیا جایا کروں گا۔ پھر اس دن کے بعد وہ لڑکا اکیلے ہی اسکول جانا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ لڑکا بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس کے خرچے بڑھتے گئے اور ویسے ویسے اس کی ماں کو ڈبل محنت کرنی پڑتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور ایک دن وہ لڑکا اپنے اسکول کی پڑھائی مکمل کر لیتا ہے اور اس کی پوری کلاس میں اس لڑکے کے سب سے زیادہ نمبر آ گئے۔ اس کے بعد پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ گاؤں سے باہر چلا گیا۔ جب اس ماں کا بیٹا کالج جانے لگا، ادھر اس کی ماں پیسہ کماتی رہی، وہ پیسہ بیٹے کی پڑھائی کے لیے کم پڑنے لگا، کیونکہ پہلے تو صرف کتابیں اور فیس کا خرچہ تھا، لیکن جب بیٹا شہر چلا گیا تو اس کے اوپر اور بھی خرچے بڑھ گئے۔ لیکن اس ماں نے ہار نہ مانی، جہاں وہ پہلے 10 گھروں میں کام کرتی تھی پھر وہ 15 گھروں میں کام کرنے لگی تاکہ وہ اپنے بیٹے کا خرچ پورا کر سکے۔ دن بھر کی محنت مزدوری کرتے کرتے اسے رات کے 11 بج جاتے، تب جا کر کہیں وہ بیچاری ماں اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے خرچہ بھیجا کرتی۔ وہ ماں اس لیے اتنی محنت کرتی تھی کہ ایک دن جب اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا ڈاکٹر بنے گا تو مجھے بھی سکھ مل جائے گا، ایک نہ ایک دن مجھے بھی آرام ملے گا۔ آج میری محنت سے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو کل کو میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ کر خوشی سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ وہ بیچاری ماں وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی اور دھوپ میں کام کر کر کے اس کا رنگ کالا ہو گیا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتی تھی۔ جب ایسے ہی کچھ سال اور گزر گئے تو اس ماں کو ایک خط ملتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ماں آج میں بڑا ڈاکٹر بن گیا ہوں، اب تجھے میرے لیے پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ جب اس کی ماں کو خط ملا اور اس ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے تو اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی میرے شوہر کے گزر جانے کے بعد اب میرا بیٹا ہی اس دنیا میں میرا سہارا ہے، اور جیسے میری خواہش تھی ویسے ہی اللہ پاک نے میری مدد کی اور میری خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ اور یہ ساری باتیں بیٹے نے اپنی ماں کو خط میں لکھ کر بتائی تھی، لیکن وہ بیٹا ابھی تک ماں کو خود ملنے کے لیے گاؤں واپس نہیں آیا تھا۔ جس دن اس ماں کو بیٹے کا خط ملا تو اس کی ماں پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹ رہی تھی اور سارے گاؤں والوں کو فخر سے بتاتی آج میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے اور آج مجھے میری محنت کا پھل مل گیا۔ اس خط کے بعد ماں اپنے بیٹے کے گاؤں آنے پر انتظار کرنے لگی۔ وہ ماں سوچنے لگی میرے بیٹے کو شہر گئے بہت وقت گزر گیا ہے، اب وہ ڈاکٹر بن گیا، اس لیے وہ مجھے ملنے کے لیے گاؤں ضرور آئے گا، میں اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی ضرور کروں گی اور فخر سے پورے گاؤں کو کہوں گی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور وہ ماں ہر روز اپنے بیٹے کے آنے کی راہ تکتی رہتی، ہر دن وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرتی، آج میرا بیٹا آیا ہوگا۔ کسی بھی گاڑی کو آتا دیکھتی تو سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی، اسے لگتا تھا کہ شاید اسی گاڑی میں میرا بیٹا آیا ہوگا۔ اس طرح انتظار کرتے کرتے اسے کئی مہینے اور گزر گئے۔ رات کے وقت اس کی ماں کو نیند نہیں آتی تھی، سوچتی رہتی تھی جانے کیا مجبوری ہے جو ابھی تک میرا بیٹا مجھے لینے نہیں آیا، آخر کب مجھے میرا بیٹا اپنے ساتھ شہر لے جائے گا۔ اور وہ سوچتی کہ اب وہ دن نہیں آئیں گے کہ میں دوسروں کے گھروں میں جا کر برتن مانجوں گی، جھاڑو پوچھا کروں گی، اب تو میں آرام سے بیٹھ کر اپنے بیٹے کی کمائی کھاؤں گی۔
اب تو میرے بیٹے کے گھر میں نوکر چاکر بھی ہوں گے، گاڑی بنگلہ بھی ہوگا۔ اب میرے دکھ کے دن بیت چکے۔ اسی طرح وہ ماں رات دن ایسے خواب دیکھتی۔ اسی طرح اس ماں کو بیٹے کا انتظار کرتے ہوئے 1 سال گزر گیا اور وہ بیٹا اپنی ماں کو ایک دفعہ بھی ملنے نہ آیا۔ پھر ایک دن اس کی ماں کے پاس اپنے بیٹے کا دوسرا خط آیا اور اس خط میں لکھا تھا کہ ماں، میری شادی ہو گئی اور تمہیں پتہ ہے جس لڑکی سے میری شادی ہوئی ہے وہ بہت ہی امیر خاندان کی ہے اور وہ بہت ہی بڑے ڈاکٹر کی بیٹی ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی بیٹی سے شادی کی۔ میری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب وہ ماں بیٹے کے اس خط کو پڑھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو کی دھاریں بہنے لگتی ہیں۔ اسے بڑا ہی صدمہ پہنچتا ہے کیونکہ ماں تو سوچ رہی تھی میرا بیٹا اب ڈاکٹر بن گیا، میرے بیٹے کے لیے اچھے اچھے رشتے آئیں گے، میں اپنی پسند کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ لیکن اس خط کو پڑھنے کے بعد اس کی ماں کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ پھر وہ دکھیاری ماں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور رونے لگی، کہنے لگی اے میرے پروردگار، ایسے کون سے گناہ کیے تھے میں نے جو مجھے ایسے دن دیکھنے پڑ گئے۔ ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دلہا بنائے، اس کے سر پر صحرا سجائے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سجا کر خوب ساری دعائیں دے کر ان کی شادی رچائے۔ لیکن میرے بیٹے نے تو مجھ سے پوچھا تک نہیں اور نہ ہی اپنی شادی پر بلایا اور شادی بھی کر لی۔ میں نے یہی دن دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تھا۔ میں نے اتنی محنت مزدوریاں کی، کتنی قربانی دی، دوسروں کے گھروں میں گندے برتن صاف کیے، محنت مزدوری کر کے پڑھایا لکھایا، اسے اس لائق بنایا کہ وہ ڈاکٹر بن گیا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میرے بیٹے نے مجھے اپنی شادی کا بتانا بھی گوارا نہ سمجھا اور شادی کرنے کے بعد وہ خط لکھ کر بتا رہا ہے کہ ماں میں نے شادی کر لی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ ماں ساری رات سجدے میں آنسو بہاتی رہی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ماں اپنے بیٹے کو دعائیں دیتی رہی، روتے روتے سو گئی۔ پھر بھی اس کی ماں کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہی نکلتی رہی، کہتی کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے بنا بتائے شادی کر لی لیکن میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اب وہ ماں سوچنے لگی میرے بیٹے نے تو شادی کر لی، اس کی بیوی بھی آ گئی، اب ہو سکتا ہے وہ دونوں مل کر میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آئیں اور مجھے اپنے ساتھ شہر لے جائیں۔ جب میں اپنی بہو کو دیکھوں گی تو وہ بھی دوسری بہو کی طرح میرے پاؤں دبائے گی اور میں اسے خوب ساری دعائیں دوں گی۔ یہ سوچ سوچ کر ماں اپنی بہو اور بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ اس طرح اس ماں کو اپنی بہو کا انتظار کرتے کرتے پھر 1 سال گزر گیا، لیکن وہ بیٹا اپنی ماں کو پھر بھی ملنے نہ آیا اور نہ ہی اس کی بہو آئی۔ پھر کچھ دن بعد اس ماں کو تیسرا خط آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ماں اب تم دادی بن گئی ہو، اللہ کے حکم سے ہمارے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ جب یہ خبر اس ماں کو ملی تو اس ماں کا دل جواب دے گیا، اس کی ذہن جواب دے گئی، کہنے لگی جس ماں کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، شادی کر لے اور اس کا بھی آگے بیٹا ہو جائے اور اس کی ماں کو کچھ پتہ بھی نہ ہو، ایسی ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس بیٹے کی زندگی بنانے کے لیے ماں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بیٹے کا برسوں سے چہرہ نہیں دیکھا۔ پھر وہ ماں کہنے لگی اب تو مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ کچھ دیر کے لیے وہ پھر خیالوں میں کھو گئی، سوچنے لگی کوئی بات نہیں، پوتا بھی ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اب میں اپنے پوتے کو دیکھوں گی، اپنے پوتے کو اپنی گود میں کھلاؤں گی، میں اس کے لیے جھولا جھلاؤں گی، اب تو میرا بیٹا ضرور اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔ یہ سب سوچنے کے بعد اس کی ماں کی تڑپ اپنے بیٹے کے لیے بڑھتی گئی۔ جب انتظار کرتے کرتے اس کی ماں کو 6 مہینے اور گزر گئے، پھر بھی اس ماں سے ملنے کے لیے اس کا بیٹا نہ آیا اور اس ماں کا صبر تو جواب دے چکا تھا، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اب اس دکھیاری ماں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنے پوتے کو دیکھنے ضرور جاؤں گی، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ماں تیار ہو کر اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے چلی گئی۔ وہ خود لوگوں سے پتہ پوچھتے پوچھتے اس شہر میں پہنچ گئی جس شہر میں اس کا بیٹا رہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے رکشے والے کو اپنے پاس بلایا اور رکشے والے کو اپنے بیٹے کا خط دکھا کر کہنے لگی بیٹا مجھے اس جگہ پر جانا ہے۔ رکشے والے نے جب پتہ دیکھا اور بوڑھی ماں کو اپنے رکشے میں بٹھایا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس کو ڈاکٹر کے بنگلے کے پاس لے کر پہنچ گیا اور بنگلے کے سامنے اپنا رکشہ کھڑا کر دیا اور اس بوڑھی ماں کو کہنے لگا ماں جی
آپ نے مجھے جس پتے کا کہا تھا میں آپ کو اسی جگہ لے کر آ گیا ہوں۔ یہ جو سامنے بنگلہ ہے یہی رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ وہ ماں اس رکشے والے کو کرایہ دیتی ہے اور اپنا سامان اٹھا کر بنگلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ماں کی نظر جب ڈاکٹر کے بنگلے پر پڑی تو بہت زیادہ خوش ہوئی۔ دیکھتی ہے کہ کتنا عالی شان بنگلہ بنا ہوا ہے۔ بنگلے کے سامنے چمچماتی گاڑی کھڑی تھی۔ دروازے کے سامنے چپڑاسی بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں کو بہت خوشی ہوئی کہ کتنے خوبصورت بنگلے میں میرا بیٹا رہتا ہے۔ وہ بوڑھی ماں اپنے سامان کے اندر اپنے پوتے کے لیے کھلونے اور بہو کے لیے کچھ کپڑے اور مٹھائیاں لے کر جب وہاں گئی اور اپنے تھیلے کو اٹھا کر اس بنگلے میں داخل ہونے لگی تو جیسے ہی بنگلے کے اندر پاؤں رکھنے لگی تو گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے ایک چپڑاسی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ چپڑاسی نے کہا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک کالی کلوٹی بڑھیا جو بنگلے میں گھسی جا رہی ہے، تو اس چپڑاسی نے بھاگ کر اس بوڑھی ماں کو روک دیا۔ کہنے لگا آپ کو کس سے ملنا ہے اور اس طرح آپ بنا بتائے کہاں جا رہی ہیں؟ چپڑاسی کی یہ بات سن کر اس ڈاکٹر کی ماں نے کہا ارے بیٹا، یہاں پر میرا بیٹا رہتا ہے، میرے بیٹے کا بیٹا ہوا ہے، اس لیے میں اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ چپڑاسی اس بڑھیا کو ڈانٹتے ہوئے بولا ارے بڑھیا، تم نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ یہ کس کا بنگلہ ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا بنگلہ ہے۔ تب اس کی ماں نے کہا مجھے پتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کا بنگلہ ہے، لیکن جو تمہارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہی تو میرے بیٹے ہیں۔ چپڑاسی کہنے لگا ارے پاگل بڑھیا، تو گاؤں کی دیہات اور پاگل عورت، نہ تمہارے کپڑے ٹھیک ہیں نہ تمہاری شکل اچھی ہے، اوپر سے ایک آنکھ سے بھی کانی ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ جب یہ ساری باتیں پاس بیٹھا ایک دوسرا چپڑاسی سن رہا تھا تو وہ اٹھ کر بڑھیا کے پاس آیا، کہنے لگا ارے بڑھیا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جس سے ہم یہ پتہ کر سکیں کہ واقعی ڈاکٹر صاحب کی آپ ماں ہو؟ جب ماں نے دوسرے چپڑاسی کی بات سنی تو جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے ہوئے وہ خط اس چپڑاسی کو دکھانے لگی۔ جیسے جیسے اس چپڑاسی نے ان خطوں کو کھول کر دیکھا تو فوراً اس بوڑھی ماں سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا ماں ہمیں معاف کر دینا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی ماں ہو۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب مجھے جلدی سے یہ بتاؤ میرا بیٹا اور بہو اور پوتا کہاں ہے؟ تب چپڑاسی دور سے اشارہ کرتے ہوئے بولا اوپر جو آپ کو کمرہ دکھائی دے رہا ہے وہی آپ کے بیٹے کا کمرہ ہے اور وہ اس وقت گھر پر ہی ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنا سامان کا تھیلا نیچے رکھتے ہوئے کہنے لگی میں اپنے سامان کو بعد میں لے جاؤں گی، پہلے میں اپنے پوتے کو جی بھر کے دیکھ لوں، اپنے بہو بیٹے سے مل لوں، اس کے بعد میں یہ سامان لے کر جاؤں گی۔ پھر وہ بڑھیا اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کیا دیکھتی ہے، گھر کے اندر ایک جھولا رکھا ہوا ہے۔ اس جھولے کے اندر اس کا پوتا جھول رہا ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھی ماں کی نظر اپنے پوتے پر پڑی تو وہ دوڑ کر اس جھولے کے پاس آ کر اپنے پوتے کو اٹھانے لگی اور اپنے پوتے کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ جب وہ بوڑھی ماں اپنے پوتے سے لاڈ پیار کر رہی تھی تو اس کا پوتا نیند سے بیدار ہوا اور چیخے مار مار کر رونے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز جب اس کی ماں کے کانوں میں پڑی تو وہ کچن سے بھاگ کر باہر آئی، سوچنے لگی نہ جانے میرے بیٹے کو کیا ہوا، پتہ نہیں جھولے سے گر گیا ہے جو اتنی تیز آواز سے چلا رہا ہے۔ جب بچے کی ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو کسی نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ بچے کی ماں چیخنے چلانے لگی اور اپنے شوہر کو آواز دینے لگی ارے جلدی آؤ، باہر ایک کالی کلوٹی عورت آئی ہے اور ایک آنکھ سے بھی کانی ہے، ہمارے بچے کو اغوا کرنے کے لیے آئی ہے۔ بیوی کے چلانے کی آواز سن کر اس کا شوہر جلدی سے آ گیا۔ شوہر کے آتے ہی بیوی نے بوڑھی ماں سے اپنے بچے کو چھین کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی تم نے گھر میں کیسے کیسے نوکر چپڑاسی رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمارے گھر میں منہ اٹھا کر چلا آتا ہے، دیکھو تو صحیح یہ عورت ہمارے بیٹے کو اغوا کرنے کے لیے آئی تھی۔ اور وہ بوڑھی ماں کہنے لگی میں چور نہیں ہوں بہو، میں تمہاری ساس ہوں اور تمہارے پاس یہ جو کھڑا ہے وہ میرا بیٹا ہے، تمہاری گود میں جو کھیل رہا ہے یہ میرا پوتا ہے، میں بھلا تمہارے بیٹے کو چرا کر کہاں لے کر جاؤں گی۔ جب بہو نے اس بوڑھی عورت کی باتیں سنی تو اپنے شوہر کو کہنے لگی یہ بوڑھی عورت کیا کہہ رہی ہے، کیا سچ میں بھکارن جیسی دکھنے والی عورت تمہاری ماں ہے؟ کیا ایسے ہی غریب گھرانے میں تم نے جنم لیا تھا؟ تم نے پہلے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری ماں بھی ہے۔ جب اس بیٹے نے اپنی ماں کی یہ باتیں سنی تو اپنی بیوی سے کہنے لگا
یہ بوڑھی عورت جھوٹ بول رہی ہے، میری تو کوئی ماں ہی نہیں ہے، میری ماں تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر اس کی ماں کو بڑا دھچکا لگا۔ ماں ایک دم سے رونے لگی، کہنے لگی، بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو روز تیرے آنے کے انتظار میں تیری راہ تکتی رہتی تھی، جب تو نہیں آیا تو میں خود تجھے ملنے کے لیے یہاں آ گئی۔ مجھے اپنے پوتے کو دیکھنے کی بہت ہی تمنا تھی، اس لیے میں تیرے پاس آ گئی۔ پوتے کی چاہت میں مجھے گھر پر رکنے ہی نہیں دیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں نہیں۔ اس کی بیوی اس بڑھیا کی باتیں سن کر اپنے شوہر کو کہنے لگی، یہ بوڑھی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا شوہر کہنے لگا، تم اس کی باتوں میں مت آؤ، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں نہیں۔ ماں جب اپنے بیٹے کی یہ باتیں سنتی ہے تو بہت رونے لگتی ہے اور سوچنے لگتی ہے، جس بیٹے کو میں نے اتنی محنت مشقت سے پالا، آج وہی بیٹا پیسے میں اتنا ڈوب گیا کہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے کہ مجھے یہ جانتا ہی نہیں۔ جو بیٹا میرے جینے کا سہارا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی جوانی برباد کر دی، میرا تو اس دنیا میں بس ایک ہی سہارا تھا، آج وہ بھی چھوٹ گیا۔ ماں سمجھ گئی کہ میرے بیٹے نے بڑے گھر کی لڑکی سے شادی کی ہے اور دولت کے نشے میں اس نے مجھے ماں ماننے سے انکار کر دیا، اور سوچ رہا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو یہ بتاؤں گا کہ یہ بیکارن جیسی دکھنے والی میری ماں ہے تو میری تو بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ ماں نے کہا، اچھا بیٹا ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ تم میرے بیٹے ہو، اس لیے میں تمہارے پاس دوڑی چلی آئی، کیونکہ تمہارے جیسا ایک میرا بھی بیٹا تھا جسے میں نے محنت مزدوری کر کے ڈاکٹر بنایا، لیکن اب مجھے پکا یقین ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بیٹا، مجھے معاف کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد ماں روتے روتے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اس کے دل پر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا جیسے اس کے سینے میں کسی نے تیر چلا دیا ہو۔ میرے بڑھاپے کا ایک ہی تو سہارا تھا، اب وہ بھی چھن گیا، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ ایک ہی آس تھی، آج وہ بھی ٹوٹ گئی۔ وہ ماں یہی سوچتے سوچتے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگی اور کہنے لگی کہ اب میں جی کر کیا کروں گی؟ اب جب میرا بیٹا ہی نہیں رہا تو اس طرح کی زندگی جینے کا کیا فائدہ؟ وہ ماں اپنے بیٹے کے گھر سے نکل گئی اور چپڑاسیوں کے پاس جو ایک کمرہ تھا وہاں پہنچ گئی۔ اس چپڑاسی کو کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تم سے خط لکھوانا ہے، کیا تم میرے لیے یہ خط لکھ سکتے ہو؟ چپڑاسی نے کہا، کیوں نہیں، میں آپ کے لیے خط ضرور لکھوں گا۔ چپڑاسی کاغذ قلم لے کر اس ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، بتاؤ ماں جی کیا لکھنا ہے؟ جس طرح وہ بوڑھی ماں بولتی گئی وہ چپڑاسی لکھتا گیا۔ جب وہ خط پورا لکھ دیا گیا تو وہ بوڑھی عورت اس چپڑاسی کو کہنے لگی، بیٹا مجھے بہت زور سے پیاس لگی ہے، کیا تم میرے لیے تھوڑا سا پانی لا سکتے ہو؟ اس بڑھیا کے کہنے پر وہ چپڑاسی اس بوڑھی ماں کے لیے پانی کا گلاس لینے چلا گیا، اور ادھر وہ بوڑھی ماں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر پنکھے کو باندھا اور گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی اور وہ مر گئی۔ ادھر جب چپڑاسی پانی لے کر آیا تو اس بڑھیا کو پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا تو اس نے فوراً شور مچا دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ خبر ڈاکٹر صاحب کو دینے لگا۔ اس خبر کو سن کر دونوں میاں بیوی بھاگ کر آئے اور دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت پنکھے سے لٹکی جھول رہی ہے۔ جب بیٹا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو اپنی ماں کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بیٹا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا زمین پر لیٹنے مارنے لگا اور سوچنے لگا، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری ماں کو میری باتیں اتنی بری لگیں گی۔ میں تو اپنی بیوی کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، اس لیے کہہ دیا کہ یہ میری ماں نہیں، صرف یہ سوچ کر کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے اس لیے بول دیا۔ اور ماں تم نے بیٹے کی مجبوری کے بارے میں بھی نہ سوچا۔ جب اس کی بیوی کی نظر ماں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی اور اس کی ماں کے ہاتھ سے کاغذ اس نے لے کر پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر صاحب کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کاغذ پر لکھا تھا کہ بیٹا میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم خوب محنت کرتے جاؤ، تمہیں کچھ راز بتانا چاہتی ہوں بیٹا، اگر میں اچھی نہیں دکھتی تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تم ہی ہو۔ جب تم پیدا ہوئے اس وقت تمہاری ایک آنکھ نہیں تھی، پھر میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے کر خوبصورت بنایا اور میں بدصورت ہو گئی، اور تم جس بدصورت سے اتنی نفرت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں کالی ہوں، دوسرا میرا رنگ کالا ہے، یہ بھی ایسا نہیں تھا۔ بیٹا آج جس مقام پر تم پہنچے ہو، میں نے تمہیں اس مقام پر پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی،
میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کتنی سردی ہے یا کتنی گرمی ہے۔ تمہیں پڑھانے لکھانے کے لیے، تمہارے خرچے اٹھانے کے لیے میں کالی کلوٹی ہو گئی۔ میرا رنگ گورا ہونے کے باوجود کالا ہو گیا، لیکن اس بات کا مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ بیٹا تم خوبصورت تھے، اور آج بھی صرف بیٹا میں تمہیں ہی دیکھنا چاہتی تھی، اپنے پوتے کو کھلانا چاہتی تھی، اپنی بہو کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں دوڑتی ہوئی تمہارے پاس آ گئی۔ پوتے کی خبر سن کر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں پاگلوں کی طرح اسے چومنے لگی، لیکن تم نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ پھر مجھے لگا اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں، میرے جینے کا سہارا بس تم تھے، جو آج مجھ سے چھین چکا تھا۔ میں جاتے جاتے اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ جب اس بڑھیا کی بہو اپنے شوہر کی اس کی ماں کا خط پڑھ کر سناتی گئی تو اس بیٹے کا سر شرم سے نیچے جھک گیا۔ اس کو اپنے آپ سے گن آنے لگی، جس ماں نے میری زندگی سنوارنے کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، وہی ماں آج مجھ سے ملنے کے لیے میری چوکھٹ پر آئی تو میں نے اسے ایک گلاس پانی تک نہ پوچھا۔ لعنت ہے ایسے بیٹے پہ، اب تو مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ اس کی بیوی یہ خط پڑھ کر اپنی مری ہوئی ساس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ دونوں میاں بیوی ماں کے قدموں کی طرف بیٹھ گئے اور زاروں کی طرح رونے لگے اور بار بار اپنی ماں سے معافی مانگنے لگے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں تو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی، معافی سننے کے لیے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ تو وہاں پہنچ گئی تھی جہاں سے کبھی وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، اور اب بیٹے کی زندگی میں تو صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ پیارے ناظرین، سوچئے ذرا آخر یہ دنیا کیسی ہے۔ دنیا کے کچھ لوگ ساری زندگی ماں کے لیے ترستے ہیں، اور جن کی زندگی میں ماں باپ موجود ہوتے ہیں وہ بچے ان کی عزت نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑھیا کے ڈاکٹر بیٹے کی طرح کے ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک بات یاد رکھنا، بیوی اور بچے دوبارہ مل سکتے ہیں لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ ایک اولاد ہی ماں باپ کے جینے کا سہارا ہوتی ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے، اور ایسے میں جب بیٹا ہی اپنی دولت کے نشے میں ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے یا ماں باپ کو بھول جاتا ہے، تکبر میں آ کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو دنیا میں سب سے بڑا دکھ ماں باپ کو اپنی اسی اولاد سے ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے ساری زندگی لگے رہتے ہیں۔ کچھ بچے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ارے کم بختو، ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہمیں ملا وہ ہمارے ماں باپ نے ہی تو دیا۔ تم کو پیدا کیا، پڑھایا لکھایا، تمہاری پرورش کی، تمہارے بچپن کی ساری تکلیف اپنے سر لے لی۔ ماں باپ تو مر کے بھی اپنے بچوں کا بھلا ہی سوچتے ہیں۔ سب لوگ جو تمہارے اپنے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں صرف کچھ وقت تک اور ایک مطلب تک ہوتے ہیں، لیکن تمہارے ماں باپ بنا مطلب کے ہی ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد اپنا حسن کھو دیتی ہے، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہی شخص اپنی بیوی کے حسن کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کو کھو دیتا ہے۔ لیکن بدبخت اولاد یہ نہیں جانتی کہ جب اس سٹیج پر پہنچنے کے بعد آپ کی حالت اور آپ کے دوستوں کی حالت بھی یہی ہونے والی ہے۔ آپ کی بھی جوانی اسی طرح سے ختم ہو جائے گی اور لوگ آپ سے بھی ایسے ہی نفرت کرنے لگیں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔